السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ کا بھائی پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بہت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کی چرچا عام ہے، ہر جگہ جگہ ہے، بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ کسی کو پسند کرنا شریعت اسلام میں کیسا ہے؟ کیا کسی کو پسند کرنے کی اجازت اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں پسند سے تعلق کیا ذکر کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو آج میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے قبل تھوڑا اپنے معاشرے کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بیماری کیا ہے کہ ہم یوزولی ہیڈ لائنز صرف پڑھتے ہیں، ڈیٹیل پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب بھی فار ایگزامپل آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو صرف ہیڈ لائنز نہیں پڑھیے، اس کے نیچے لکھے ڈیٹیلز کو مکمل طریقے سے پڑھیے۔ جب آپ ڈیٹیلز کو پڑھیں گے تو مسکنسیپشن جو ہے کریٹ نہیں ہوگا۔ صرف ہیڈ لائنز پڑھ کے چھوڑ دیں گے تو کہاوت ہے نا، وہ نیم حکیم خطرے جان، انکمپلیٹ نالج جو ہوتا ہے وہ بہت بیماری کی طرح ہوتا ہے، اور پھر آگے غلط میسج فارورڈ ہوتا ہی چلا جائے گا کیونکہ آپ نے ڈیٹیلز پڑھا ہی نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ کسی کا بیان سن رہے ہیں، جب کوئی بات بتا رہا ہے تو ایک دم صحیح طریقے سے اس کو سنیے اور مکمل بات سنیے، یا ایک لائن یا دو لائن سن کر کے مت چھوڑ دیجیے۔ اور اگر نہیں سننا ہے، نہیں پڑھنا ہے تو کچھ بھی مت پڑھیے، یعنی کہ ادھورا نالج کبھی بھی حاصل مت کیجیے۔ نالج حاصل کرنا ہے تو مکمل کیجیے، غلط فہمی کریٹ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں پسند سے تعلق جو ہے وہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ایک لائن پڑھ لیتے ہیں یا ایک لائن سن لیتے ہیں، پھر اس بات کو لے کر کے اڑ جاتے ہیں مارکیٹ میں، اور وہ ساری باتیں پھر ایک دوسرے کو شیئر فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اپروکس 90% جو ہے اس سے ریلیٹڈ غلط انفارمیشن لوگوں تک پاس ہو جاتا ہے۔ تو غلطی سے بھی ایسا نہیں کیجیے، کمپلیٹ پڑھیے، ادروائز پڑھیے ہی پھر مت اس کو۔ اور جب بھی کسی کو انفارمیشن پاس آؤٹ کیجیے تو کمپلیٹ انفارمیشن دیجیے، ادھورا انفارمیشن نہیں۔ تو پرابلم جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ دین اسلام میں کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف اسی لائن کو پڑھ لیے، رٹ لیے، اور آگے اسلام نے کیا کہا، اللہ نے کیا حکم دیا، ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ ایک لائن پڑھ لیے اور پھر میسج فارورڈ کرنا شروع کر دیے، تو پھر یہ بن جاتا ہے ایک بیماری۔ اور پھر اس کے بعد جتنا بھی میسج آگے فارورڈ ہوتا ہے سب غلط ہی ہوگا، کیونکہ جب آپ نے آگے ڈیٹیلز پڑھا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے آگے غلط ہی میسج جائے گا، صحیح تو جائے گا نہیں۔ تو پسند سے ریلیٹڈ صحیح انفارمیشن کیا ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سیدھا چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ پسند سے ریلیٹڈ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیے ہیں، کیا اجازت دی ہے، قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ نمبر ہے 2، سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہے 235۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو اور اس کے لیے نکاح کا پیغام دیتے ہو۔ کسی کو پسند کر کے نکاح کا پیغام دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں صرف یہی لائن زیادہ تر پڑھا جاتا ہے، اس کے آگے والے سینٹنس کو ہم نہیں پڑھتے۔ ہاں، جو جانکار لوگ ہیں الحمدللہ ان سے جب آپ رابطہ کیجیے گا، بات کیجیے گا تو وہ آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے۔ اب اسی آیت میں اللہ رب العزت آگے کیا فرماتا ہے وہ سنیے۔
پہلا لائن میں کسی کو پسند کر کے نکاح کا پیغام دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ نے کسی کو پسند کر لیا، غلطی سے بھی وہ بات کسی کے ساتھ شیئر یا ریویل نہیں کرنا ہے، وہ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ ہے سیکنڈ لائن۔ اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اللہ رب العزت جانتا ہے اب تم اس لڑکی کو یاد کرو گے۔ تو جینیون بات ہے، جب انسان کسی کو پسند کر لیتا ہے تو انسانی فطرت ہے اس کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تیسری لائن میں کہ میں جانتا ہوں اب تم اسے یاد کرو گے۔ چوتھی لائن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن تم اس سے کوئی وعدہ نہیں کرنا سوائے اس بات کے جو شریعت میں اجازت ہو۔ تو چوتھی لائن میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس سے کوئی بھی وعدہ نہیں کرنا۔ تم نے کسی کو پسند کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اس بات کو کسی کے ساتھ ریویل نہیں کرنا ہے اور اس سے کوئی بھی وعدہ نہیں کرنا ہے سوائے اس بات کے جو جس کی اجازت شریعت میں ہو۔ وہی بات کہنے کا حکم ہے جو دین اسلام نے اجازت دی ہے، تو آپ وہی بات کہیں گے، وہی کام کریں گے جو دین اسلام میں اجازت ہے۔ اس کے آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے نکاح کی گروہ پکی مت سمجھ لینا جب تک وہ رشتہ اپنے میعاد تک نہ پہنچ جائے۔ اب اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تصور مت کر لینا، اگر آپ نے کسی کو پسند کر لیا ہے تو آپ نے یہ تصور نہیں کر لینا ہے کہ آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے نکاح کی گروہ پکی مت سمجھ لینا جب تک وہ رشتہ اس میعاد تک نہ پہنچ جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے جسے پسند کیا وہ آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ وہ فل سنٹینس ہے پسند سے ریلیٹڈ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی کہ پسند سے ریلیٹڈ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے قرآن سے ریلیٹڈ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بہت ہی واہیات حرکتیں کرتے ہیں، بہت ہی تچھ حرکتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا۔ اور یہاں پہ میری ماں بہنیں بہت سارے لوگ ہیں تو زیادہ اوپنلی بول نہیں سکتے، آپ لوگ سبھی سمجھدار ہیں، تو وہ سارے حرام کی چیزیں جو ہے اس سے بچنی چاہیے۔ آپ نے اگر کسی کو پسند کیا ہے تو آپ اپنے والدین کو عزت سے تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے بتائیے کہ آپ وہاں پہ رشتے کا پیغام لے کر کے جائیے۔ اگر ادھر سے رضامندی ہوتی ہے تو الحمدللہ، اگر رضامندی نہیں ہوتی ہے تو بھی الحمدللہ۔ مثال کے طور پہ اگر ادھر سے منع کر دیا جاتا ہے، ادھر سے رضامندی نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی ہے جس سے دوسرے کی عزت نفس برباد ہو، اس کی عزت پہ انگلی اٹھے، اس کے کردار پہ انگلی اٹھے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں سائڈ۔ نہ لڑکا ایسی حرکت کرے نہ لڑکی ایسی حرکت کرے۔ رضامندی ہو گئی الحمدللہ، رضامندی نہیں ہوئی تو بھی الحمدللہ۔ تو پسند سے تعلق یہ ہے کہ سامنے والے کی عزت کا خیال برابر رکھنا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے جس سے کسی کے کردار پہ کوئی انسان کو طنز کسنے کا موقع ملے، کیونکہ عزت سے بڑی پیاری چیز کچھ بھی نہیں ہوتی ہے اس دنیا میں۔ تو یہ پسند اور ناپسند سے ریلیٹڈ قرآن نے کیا کہا اس کو سمجھانے کی میں نے آپ لوگوں کو کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آئے گا۔
پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو نیکسٹ ٹاپک میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔